قرآن عبادت ہے، چھونا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، سننا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، عمل کرنا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کا ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ اس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ دل کو جب غم ملے تو غم کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دسترخوان ہے، جس کو جو چننا ہے چن لے۔ قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نجات ہے، یہاں بھی نجات ملتی ہے، وہاں بھی نجات ملتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، جسمانی روحانی بیماری سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ میں آپ کو آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آسمان آدمی دیکھتا ہے، تھکتا نہیں ہے، پانی پیتا ہے، تھکتا نہیں ہے، عورت کا مرد کا دل عورت سے تھکتا نہیں ہے، ماں کا دل بیٹے سے تھکتا نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے سے مسلمان کا دل تھکتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کیا چیز ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کی 4 خوبی بتا رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ قرآن اصلی حالت میں آج تک باقی ہے، ساری کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے، صرف ایک ہی کتاب اصلی حالت میں ہے، وہ قرآن ہے۔ 100 قرآن کو جمع کیا جائے، زبر زیر کا فرق کو دور کی بات ہے، نقطے تک کا فرق نہیں ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن صرف محمد کی طرفدار نہیں ہے، قرآن سارے نبی کا طرفدار ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، جو کتاب سائنس کے خلاف نہیں ہے وہ قرآن ہے، جو سائنس کے مطابق ہے وہ قرآن ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ مرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان رکھیے گا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان رکھیے گا۔ قرآن نے چاند کو کہا ہے مذکر کہا ہے، مرد کہا۔ قرآن نے سورج کو مؤنث کہا ہے، عورت کہا ہے۔ سائنس کی جدید تحقیق ہو رہی ہے کہ چاند کو قرآن نے مرد کہا، سورج کو قرآن نے عورت کہا۔ آج تحقیق ہوئی کہ جس طرح عورت کا بچے سے رشتہ ہوتا ہے، بچے کو ماں سے دودھ ملتا ہے، اسی طرح چاند کو سورج سے روشنی ملتی ہے، اس لیے قرآن نے اس کو عورت کہا، اس کو مرد کہا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ 2-3 مثال آپ کو دے رہا ہوں، قرآن کا عاشق کون ہوتا ہے، یہ مطالعہ دے رہا ہوں، 3 منٹ میں گزر جائے گا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مائک والے سروس کو آپ بڑھائیے، بیس کو بڑھائیے، آپ کا مائک سے زیادہ مجھے بولنا پڑا ہے، آپ اپنے مائک کو بڑھائیے، انشاءاللہ آپ کو بہار لے جائیں گے، میلاد کے لیے آپ کو لے جائیں گے، فاتحہ آپ کا ہوگا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، عاشق قرآن۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے، ابو بکر سے پوچھا ہے، ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اللہ کو سنا رہا تھا اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا۔ مبارک۔ عمر سے پوچھا کہ عمر قرآن تو پڑھ رہے تھے لیکن زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ حضور سونے والے کو جگا رہا تھا۔ کہا مبارک۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ آنکھ سرخ ہے، غصے سے آپے سے باہر ہیں، ایسا محسوس ہو رہا کہ پھٹ جائیں گے، چہرہ ایسا بنا ہوا جیسے کہ لگتا ہے انار، گار دیا گیا ہے۔ حضرت حسن کو غصہ کس پر آیا کہ نوکرانی آئی شوربے کے کٹورا لے کر کے، شوربہ گرا ہے،
بدن بھی جل گیا, کپڑا بھی خراب ہوا, اس پر غصہ آیا ہے تو سوچا کہ لوہا گرم ہے, ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے. نوکرانی بھی پڑھی لکھی تھی, پڑھے لکھے گھر کی بکری بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے, نوکرانی بھی پڑھی لکھی تھی, قرآن کی ایک آیت پڑھ دی, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. آپ غصہ کر رہے ہو, قرآن تو کہتا ہے غصہ کو پینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے, تو کیا کہتے ہیں قسمت غیظی, میں نے غصہ پی لیا. قرآن کا جب اثر ہو رہا ہے, نوکرانی نے محسوس کیا کہ بالکل آفر ہی آفر ہے. دوسرا جملہ پڑھا, وَاللَّافِينَ عَنِ النَّاسِ. آپ تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اللہ تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے, تو فوراً کہتے ہیں عفوت عنکی, میں نے تمہیں معاف کر دیا. عورت نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے, کام بن جائے گا. اس نے اگلا جملہ پڑھ دیا کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا. آپ کیا احسان کرتے ہو؟ کہا میں نے بھی احسان کیا, قرآن پر عمل کیا, قرآن کی چوٹ سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب تم اللہ کی غلامی کرو, ہماری غلامی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. فرانس کا کیپٹن ہے, مسلمان ہو گیا, انٹرویو دے رہا ہے, دیکھ رہے ہیں جتنے چینل والے ہیں, اس سے بھی زیادہ پورا ملک کا چینل اکٹھا ہو گیا انٹرویو لینے کے لیے کہ کل تک عیسائی تھا, آج مسلمان ہو گیا. بات کیا ہے, اس نے کیا انٹرویو دیا, آپ کو کلجہ منہ کو آ جائے گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں مسلمان بنا, اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں میں مسلمان ہوا. فرانس کا آدمی تھا, کیپٹن تھا, چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. کسی نے مجھے قرآن دیا پڑھنے کے لیے, میں نے سورہ نور کو پڑھا. سورہ نور کی اس آیت پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا جو مسلمان نہیں ہے, جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے, اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اتنا بڑا اندھیرا کہ کشتی اگر سمندر میں چلے اور آسمان پر سورج نہ ہو, رات کی تاریکی ہو, کوئی کشتی کے اندر جب اجالا نہ ہو, ہاتھ نکال کر کے دیکھے ہاتھ نظر نہیں آتا. اس سے بھی زیادہ دل ان لوگوں کا تاریک ہوتا ہے جس کے سینے میں ایمان اور اسلام نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ نبی نے سمندر کا سفر کیا ہے, تو کہا کہ نہیں کیا. تو کہا اتنی اچھی بات, سچی بات کیسے کہہ دی؟ اس کا مطلب ہے رسول پر اترا ہے, خدا کا کلام ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. وہ مسلمان کہاں گلے زمانے والے, گردنے قیصر و کسریٰ کی دبانے والے. بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے دبے, بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے, بات کیا تھی کہ نہ ایران سے نہ روما سے ڈرے. چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے, چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے. حافظ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں, آپ لوگ ایک حوصلہ رکھیے کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بنائیں گے. راستہ میں بتا رہا ہوں, عمل کر کے دیکھیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. بچہ آپ کا حافظ قرآن بھی بنے گا, ڈاکٹر بھی بنے گا. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے, حافظ قرآن بھی بنے, میں راستہ بتا رہا ہوں. 5 سال آپ اس کو اسکول میں پڑھائیے, اسکول میں 5 سال پڑھائیے صرف, وہاں سے نکال کر کے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے. 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا. جب وہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے, اس کا دماغ اسی طرح تیز ہو جائے گا. اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے, آپ اس کو ٹیوشن کرائیے, سارا ساتھی ان کے پیچھے ہوگا, وہ سب سے آگے نکل جائے گا. حافظ بھی بنے گا, ڈاکٹر بھی بنے گا, پروفیسر بھی بنے گا, سب کچھ بنے گا. دین سے لے کر کے دنیا تک آپ کو آباد کر دے گا, مبارکباد کر دے گا. دوسری بات یاد رکھیے, خاندان کا کوئی بچہ اگر کھڑا ہوتا ہے حفظ کرنے کے لیے, آپ حوصلہ دیجیے, تانا مت ماری. حوصلہ دیں گے, اس بچے کی شفاعت آپ کو ملے گی. اگر جہنم میں گاڑی پھنسے گی تو بچہ آپ کو نکال لے گا. لیکن اگر آپ نے تانا مارا ہے تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا.
بچہ کھڑا ہوا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کہتے قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ آپ نے تانا مارا، آپ پھنسے پڑے رہیں گے، وہ دنیا کو نکالے گا، آپ پھنسے ہی پڑے رہیں گے، آپ کو نہیں نکالے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے، دھیان سے سنیے، آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گاڑ دو، مسلمانوں کو دفن کر دو، مسلمانوں کو ملک سے نکال دو، مسلمانوں کا قتل عام کرو۔ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب آدمی قرآن نہیں پڑھتا تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اور مردے کو ہر آدمی گاڑنے کی بات کرتا ہے۔ مسلمان ضمیر کا مردہ ہو گیا، اس لیے پورا ملک دشمن بن چکا ہے اور ہر وقت گاڑنے کی بات کر رہا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اگر آپ نے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، آپ کو کیا نقصان ہوگا وہ میں بتا رہا ہوں۔ بچہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دو، اس نے مجھے برباد کیا ہے، یہ کیوں آباد رہے؟ آپ کا بچہ جس کو آپ نے جنم دیا، قرآن پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، اسکول میں پڑھایا، وہ آپ کے خلاف قیامت میں مقدمہ دائر کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دو۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شوہر سے بیوی کہتی ہے تم حافظ بن جاؤ، تو شوہر کہتا ہے کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے، اس بڑھاپے میں کہاں سے حافظ بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے ہمت تو کرو، ہمت کے ساتھ خدا ہے، آسان ہے، تم حافظ بن جاؤ گے، تمہارے ساتھ مجھے بھی تاج ملے گا، تم حافظ بن جاؤ۔ لیکن شوہر تیار نہیں۔ عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیسے حافظ قرآن بنو گے۔ تو عورت نے کہا کہ دیکھو میں انعام دوں گی، تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی، تم حافظ بنو گے میں تمہیں سب سے بڑا انعام دوں گی۔ تو کہا کہ تم کیا انعام دو گی؟ تو کہا کہ تم حافظ بن جاؤ، تمہاری دوسری شادی ہو جائے گی، میں کراؤں گی۔ اب کیا کہا، دوسری شادی کے لالچ میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ وہ کتنی نیک سات تھی، کیا تو حفظ قرآن کو، خدا کا فضل ہے تم پر، کیا جو ختم قرآن کو، سنہرا تاج ہے سر پر، کلام اللہ شاہد ہے، شفاعت کا ہوا ساماں، کلام اللہ شاہد ہے، پدر مادر کے دل میں آرزو تھی ایک زمانے سے، خدا نور نظر کو نور حق دے دے بہانے سے، بجا ہے ناز بھی استاذ کا دستار بندی پر، دعا گو ہے نثار حافظ تیری دستار بندی پر، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور اپنے مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ دھیان دیجیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سنا، دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ دھیان دیجیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ یہ مائک والے تھوڑا آواز بڑھائیے، آپ جتنی آواز ہو سکتی ہے آپ بڑھا دیجیے۔ ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مائک اپنی جگہ پر رکھے ہیں، باندھ دیے ہیں، سسٹم کو بڑھا ہی نہیں رہے، اونچا کر ہی نہیں رہے۔ آپ تھوڑا سسٹم کو کھولیے، جو نقصان ہوگا ہم نقصان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ آخری پیغام، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ہم کو موقع نہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، موبائل کریں گے، موبائل سے فون کریں گے،
قرآن سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، میسج بھیجنے کا موقع ہے لیکن قرآن کے لیے موقع نہیں ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ فاتحہ درود کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ بیٹی کی شادی ہے، رخصتی کا موقع ہے، بیٹی کے ساتھ قرآن کو رخصت کرنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جھوٹی قسم کھانے کے لیے، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کو زوال کیوں ہے؟ تو لکھا ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے مسلمانوں کو زوال ہے۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مکہ میں جاتے ہیں، مکے سے باہر سفر میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو لکھا ہے قرآن کی تلاوت تو ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ 2 سال بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، مدرسے میں 15 پارے پڑھ کر کے فارغ ہوا۔ اب بچے کے باپ سے ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں آتا ہے، کہا ابھی 15 پارے ہوئے ہیں، 15 پارے اور پڑھ لے گا، اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو ماسٹر صاحب مسلمان ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ تمہارا 2 سال برباد ہو گیا قرآن پڑھنے کے چکر میں، اور 2 سال پڑھاؤ گے تمہارے 4 سال برباد ہو جائے۔ دھیان دیجیے گا، بچہ مر رہا ہے، آخری وقت ہے، باپ سرہانے میں رو رہا ہے، تو بچے نے آنکھ کھول کر کے دیکھا کہ مر تو میں رہا ہوں، رو تم رہے ہو۔ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے پیچھے میں نے زمین بیچ دیا، پڑھانے کے لیے لندن بھیجا، اب تم مر رہے ہو، میرا سارا پیسہ برباد ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ ابا حضور ابھی کیا روتے ہو؟ رونا تو اس وقت پڑے گا جب تم مجھے جہنم میں جاتا ہوا دیکھو گے، تم نے مجھے اسکول پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر تھک گئے تو ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ماشاء ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے، دماغ کو ٹٹولا بھی جا رہا ہے۔ دوسرا پیغام دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آ رہا ہے، تبلیغ کے حوالے سے آ رہا ہے، بہت دھیان